السلام علیکم میرے عزیز و اقارب، میرے عزیز و میں افتخار فی پیارے پاکستان کے سٹی آف لو لاہور سے بڑی مزیدار دھوپ نکلی ہوئی ہے، لیکن ہاتھ بھی ٹھنڈے ہو رہے ہیں اور بڑی ٹھنڈی ہوا اس وقت چل رہی ہے۔ اور اتنی مزے کی دھوپ کے اندر یہ دیکھیں دور تک دھوپ نکلی ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود سردی ہے، خنکی بہت زیادہ ہے۔ دوستو، آج جو میں آپ کو کہانی سنا رہا ہوں، یہ کہانی ان لوگوں کے لیے سننی بے حد ضروری ہے جو جادو ٹونے پر یقین رکھتے ہیں۔ اور یہ کہانی مجھے میری ایک بہن نے سنائی، ان کا نام عابدہ ہے۔ عابدہ جو ہیں ویسے تو یو کے نیشنل ہیں، ان کی 4 بیٹیاں ہیں جن کے پاس برٹش پاسپورٹ ہے، لیکن آج کل یہ پاکستان میں رہ رہی ہیں۔ اب یہ پاکستان میں کیوں ہیں، یہ کہانی میں آپ کو سناتا ہوں۔ دراصل عابدہ نے مجھے یہ کہانی سنائی، اور عابدہ کا کہنا یہ ہے کہ جس احاطے میں یہ رہتی تھی گاؤں میں، وہاں پر ان کی پھپھو بلقیس اور ان کے خاوند اور ان کے چچا اور ان کی بیوی چاچی زرینہ، اس کے والد اور والدہ رہتے تھے۔ اور یہ پیدا ہوئی، اس کے چاچے کی اور اس کے والد کی شادی ایک ساتھ ہوئی تھی اور مختلف گھروں میں۔ تو چاچی زرینہ جو ہے وہ 5 وقت کی نماز پڑھا کرتی تھی، روزے رکھا کرتی تھی، ہر وقت کچھ نہ کچھ ورد کرتی رہتی تھی اس کی چاچی۔ اور جو پھپھی بلقیس ہیں وہ نماز روزے کی طرف اتنی زیادہ نہیں تھی، اس کی والدہ بھی ماشاءاللہ 5 وقت کی نماز پڑھتی تھی۔ تو عابدہ کہتی جب میں پیدا ہوئی تو میری چاچی زرینہ نے بڑی خوشی منائی، اور یہ بڑی ہوتی گئی۔ تو کہتی کہ جب میں بڑی ہوئی تو میں نے اپنی پھپھی بلقیس کے منہ سے یہ سنا کہ وہ میری امی سے کہہ رہی تھی کہ یہ ہر وقت منہ میں کچھ پڑتی رہتی ہے، مجھے لگتا ہے یہ کچھ الٹا سیدھا کرتی ہے، جادو ٹونا کرتی ہے۔ کہتی میں نے جادو ٹونے کا لفظ پہلی دفعہ پھپھی بلقیس کے منہ سے بارہا سنا۔ کہتی پھر ایک دن پھپھی بلقیس بھاگ کے آئیں اور انہوں نے مجھے کہا، میری والدہ سے کہا کہ آؤ میرے ساتھ۔ میرے ابا بھی گئے، اور جب گیٹ پہ دیکھا تو ہماری حویلی میں داخلے کا جو دروازہ تھا اس کے بائیں جانب ایک وہ پڑی ہوئی تھی کالے بکرے کی سری جس میں سے خون بہہ رہا تھا، اور دائیں جانب دروازے کے داخلے کے صدر دروازے کے ساتھ ایک کالی مرغی ذبح شدہ پڑی ہوئی تھی۔ کہتی ہم سب نے دیکھا اور سب نے کہا یہ کوئی جادو کر رہا ہے۔ تو کہتی چاچی زرینہ آئی ہے، اس نے مرغی اٹھائی، سری اٹھائی، اور 1 فرلانگ دور جا کے اس نے کھیتوں میں پھینک دی۔ اور ہم سب بڑے حیران ہوئے کہ جادو ٹونے والی یہ سری اور یہ مرغی اس نے کتنی آسانی سے اٹھائی ہے اور یہ جا کے پھینک آئی۔ کہتی وہاں سے پھپھی بلقیس کا اور میری والدہ کا یقین پکا ہونے لگا کہ یہ حرکت بھی اسی کی تھی، زرینہ کی، اور یہ کوئی جادو ٹونا کرتی ہے۔ کہتی افتخار بھائی کچھ دن گزرے، کہتی میں تقریباً کوئی 8-9 سال کی تھی، مجھے اچھی طرح یاد ہے۔ کچھ دن گزرے تو کالے مسر جو ہیں وہ ہماری حویلی کے صدر دروازے کو ایسے کراس کر رہے تھے، مطلب جو بھی باہر نکلے وہ ان کالے مسروں کو پھیلانگ کر جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جادو کے مسر تھے جو اس نیت سے حویلی کی صدر دروازے سے پھینکے گئے تھے کہ یہاں کے رہنے والے جب نکلیں اس گھر سے تو وہ جب اس کو کراس کریں گے تو جادو کے زیر اثر آ جائیں۔ کہتی اب سارے ٹبر اندر کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہیں یہ کیا ہوا، محلے دار بھی دیکھ رہے ہیں۔ کہتی چاچی زرینہ اندر سے نکلی ہے کمرے سے، جھاڑو پکڑی ہے، اس نے سارے مسر سمیٹے ہیں اور وہ کچھ پڑ رہی تھی منہ میں، اور اس کے بعد اس نے سامنے پیلیوں کے اندر کھیتوں میں اس نے وہ ڈال دی اور وہ پرندے کھانے لگے۔ کہتی میری پھپھی کا اور میری ماں کا یقین پکا ہو گیا۔ میرے ابا سمجھاتے رہے کہ تیرا دماغ خراب ہے اور ایسی کوئی بات نہیں ہے، تو لیکن میری امی نے جو ہے نا وہ پھپھی بلقیس کی بات مانی کہ نہیں، چاچی زرینہ جو ہے یہ جادو کرنی ہے، اس لیے تو یہ ان جادو والی چیزوں کو ہاتھ بھی لگا لیتی ہے اور اس کو کچھ ہوتا بھی نہیں ہے۔ اب چاچی زرینہ کا ایک بیٹا تھا جو مجھ سے 4 سال بڑا تھا، اور ہمارے دادا کی جو زمین تھی ہمارے پاس، ہمارے ابا کے چاچوں کے، وہ تھی 8 کلے زمین تھی، اور ایک یہ حویلی تھی اور ایک اور حویلی تھی، کچھ جانور بھی تھے گھر میں 8-10۔ تو میری پھپھی نے میری ماں سے کہا کہ یہ چاہتی ہے کہ
ہمارے ہاں کوئی وارث نہ ہو. اور پھپھی بلقیس کا کہنا یہ تھا کہ میرے گھر جو اولاد نہیں ہوئی یہ بھی چاچی زرینہ کے جادو ٹونے کی وجہ سے نہیں ہوئی ہے, اور تمہارے گھر بھی اس لیے اولاد نہیں ہوئی عابدہ کے بعد کہ یہ اس نے جادو کر رکھا ہے. کہتی ہے ابھی وہ سارا پرچار کر ہی رہی تھی کہ میری والدہ کو اللہ تعالیٰ نے ہرا کر دیا, اور ہمارے گھر وقت مقرر پر ایک بھائی آیا. کہتی تیسرے دن میرے بھائی کی ڈیتھ ہو گئی, اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تقریباً 2 سال کے بعد پھر میری والدہ پہ کرم نوازی کی, لیکن پھر یہی کام ہوا کہ تیسرے یا چوتھے دن پھر بھائی کی ڈیتھ ہو گئی. کہتی ہے میں بڑی ہو چکی تھی, 14 سال کی تھی, اور میرے ذہن میں پکا ہو گیا تھا کہ چاچی زرینہ جو ہے نا اس کے جادو کی وجہ سے میرے 2 بھائی مر گئے. اور یہی تذکرہ میں دن رات اپنی والدہ اور اپنی پھپھی بلقیس کے منہ سے سنتی تھی. کہتی مجھے تو بڑی ظالم لگنے لگی, لیکن میں کیونکہ ہم سارے ڈرتے تھے, اس سے تعلقات بھی بنا رکھے تھے, وہ کچھ کھانے کے لیے دیتی تھی تو میری امی اور میں ہمیشہ وہ پھینک دیا کرتے تھے اور کبھی بھی اس کا دیا ہوا کھاتے نہیں تھے. کہتی اب رہنا بھی وہیں تھا, کیا کرتے. کہتی میٹرک کے بعد مجھے گھر میں پڑھنے پہ لگا دیا, قرآن پاک پڑھا میں نے, اس کے بعد میں نے درس نظامی کا کورس کیا, اور مجھے بڑا افسوس تھا کہ میری چاچی نے میرے بھائیوں کو دنیا میں آنے کے بعد اپنے جادو سے کے زور پہ مار دیا. جبکہ میری چاچی جو ہے وہ میری والدہ اور والد کو ہاسپٹل لے کر گئی, ڈاکٹر سے بات کرائی, اور اس کے اپنے جاننے والے ڈاکٹرز تھے جنہوں نے کہا کہ کیونکہ تمہاری کزن میرج ہوئی ہے تو اس کی وجہ سے جو ہے نا یہ دیکھیں جی یہاں بھی چاول پڑے ہوئے ہیں, یہ دیکھیں یہ چاول پڑے ہوئے ہیں یہاں سڑک کے بیچ میں, لیکن یہ ویسے ہی گر گئے ہوں گے. اور انہوں نے کہا جی کزن میرج کی وجہ سے تمہارے بیٹوں کی ڈیتھ ہوئی ہے, اور کوئی ایسی بات نہیں ہے. اچھا پھپھی بلقیس اور میری امی کبھی بھی چاچی زرینہ کے منہ پہ کبھی انہوں نے نہیں کہا تھا کہ یہ جادو تم کرواتی ہو, تو وہ صرف یہ کہتی تھی کہ یہ جادو کا اثر ہے. تو زرینہ چاچی جو ہے نا, چاچی زرینہ وہ ثابت کرنا چاہتی تھی کہ جادو ٹونا کچھ نہیں ہوتا. کہتی ایک دن جب بہت زیادہ یہ سارے معاملات بڑھے تو میری پھپھی نے کہا کہ کسی دن اس کو بٹھاتے ہیں زرینہ کو اور اس کی کلاس لیتے ہیں, سارا خاندان اکٹھا کریں گے. کہتی اسی دوران میں کیونکہ بڑی ہو چکی تھی, کہتی میرا رشتہ آیا, میرے ابا کے دوست تھے, وہ یو کے میں سیٹل تھے, ان کا بیٹا تھا طاہر, وہیں پیدا ہوا تھا. بڑے اچھے لوگ, جب پاکستان آئے ملے, 5 وقت کے نمازی, انہوں نے میرے ابا سے میرا رشتہ مانگ لیا. کہتی ہے میری پھپھی نے کہا اور میری والدہ نے طے کیا کہ رشتے کی بات عابدہ کے چاچی زرینہ تک نہیں پہنچانی. اس لیے انہوں نے شہر کے اندر ارینجمنٹ کر کے ساری چیزیں چھپا کے کی, اور وہاں میرا نکاح کر دیا. اور طے یہ ہوا تھا کہ نکاح کے بعد جو ہے وہ طاہر جو ہے وہ اور اس کی فیملی میرے ڈاکومنٹس لے جائیں گے یو کے, اور میرے یو کے جانے تک یہ ساری بات چاچی سے چھپا کے رکھنی ہے. تو کہتی رات کو نکاح ہوا ہے, اور جب ہم گھر پہنچے ہیں رات کو دیر سے, تو چاچی جو ہے وہ کیونکہ جادوگر نہیں تھی, اس نے اپنے موکلوں شوکلوں سے کہتی پتہ کرا لیا. صبح کو اس نے چاچا میرے پاس آیا ابئی کے پاس, اور چاچی نے کہا کہ آپ نے عابدہ کا نکاح کر دیا, سارا خاندان بلایا, ہمیں نہیں بلایا. تو انہوں نے ہمارے کچھ اور رشتہ دار بلا رکھے تھے, کچھ گاؤں کے لوگ جو میل ملاپ والے تھے وہ بھی اکٹھے ہو گئے, اور میرے چاچے نے کہا یہ تو آپ نے بڑا غلط کیا. تب میری پھپھی نے اور میری امی نے کہا کہ تیری بیوی جو ہے وہ جادو کرنی ہے, چاچے سے کہا, چاچی زرینہ, اور اس نے یہ سارے نقصانات ہمارے خاندان میں آج تک جو ہوئے کیے ہیں. بلقیس پھپھو نے کہا کہ میرے جو آج تک اولاد نہیں ہوئی وہ اس کی وجہ سے نہیں, اس کے جادو کی وجہ سے. اور میری امی نے کہا میرے 2 بچے جو مرے ہیں بیٹے ہو کے وہ بھی اس کی وجہ سے. اور یہ ہمیں ایک نیا راگ سناتی ہے ڈاکٹروں کے پاس جا کے, جی کزن میرج کی وجہ سے ایسا ہوا. تو کہتے میرے چاچے نے اپنی بیوی کی سائڈ لی, اس نے کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہے, میری بیوی ایسا کچھ نہیں کرتی. اور چاچی زرینہ نے بھی ہنس کر ہمارا سب کا مذاق اڑایا کہ تم لوگ کیا سوچ رہے ہو. اب چونکہ چاچی زرینہ جو ہے وہ ایم اے پاس تھی, شہر سے آئی تھی بیاہ کے,
تو وہ اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنا چاہ رہی تھی کہ وہ بڑے کھلے ذہن کی ہے اور بڑے ذہن کی ہے. کہتی پھر پھپھی بلقیس نے میری امی نے کہا کہ ٹھیک ہے اگر تو جادو نہیں کرتی تو یہ قرآن پاک پہ ہاتھ رکھ. تو چاچی زرینہ جو ہے وہ کہتی کہ اس طرح کی باتوں کے اوپر قرآن پاک کو بیچ میں نہیں لانا چاہیے, بری بات ہے. اب وہ فرار حاصل کرنا چاہ رہی تھی. میری پھپھی السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر, تھینک یو. میری پھپھی اور میری ماں کہاں اس کو بھاگنے دیتی. کہتی اب میں بھی ان کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی. میں نے کہا چاچی آپ اٹھاؤ قرآن پہ رکھو ہاتھ. کہتی اب سارا جو رشتہ دار بھی تھے اور محلے دار, انہوں نے کہا جی کہ اب ان کو سیٹسفائی کرنے کے لیے تو کرنا پڑے گا. تو ہمیں پتہ تھا وہ ہاتھ نہیں رکھے گی اور وہ اس لیے رکھ بھی نہیں رہی تھی. کہتے پھر میری چاچی زرینہ نے قرآن پاک پہ ہاتھ رکھ کے کہا کہ میں نے نہ کبھی جادو کیا ہے اور نہ کبھی کروں گی. اللہ تعالیٰ اس کا برا کرے جو تمہارے ساتھ جادو کرے یا کبھی میں نے اگر کسی پہ بھی کیا ہو. کہتی مجھے میری امی اور میری پھپھی کو سمجھ آ گئی کہ تو بہت جھوٹی عورت ہے, اس نے اپنے آپ کو سچا کرنے کے لیے قرآن پہ ہاتھ رکھ دیا. اب تو یہ اور زیادہ خطرناک ہو گئی ہمارے لیے. کہتی وہ معاملہ ختم ہو گیا وہاں اور چاچی کے ساتھ بحث مباحثہ بند کر دیا گیا. ضرورت کی بات ہوتی تھی تو وہ کرتے تھے. چاچی نے بھی ہم سے بات چیت کم کر دی تھی. کہتی اتنے میں میرا ویزا لگ گیا, میرے ڈاکومنٹس آ گئے, طاہر آیا, باقاعدہ طور پہ میری رخصتی ہوئی. کہتی اب ہمیں مجبوراً چاچی کو اس میں رخصتی میں بلانا پڑا اور وہ آئی بھی اور میسنی سی بیٹھ کے دعائیں شوائیں دے کے چلی گئی. کہتی ہم کچھ عرصے وہاں رہے پاکستان میں. اس کے بعد میں اپنے شوہر کے ساتھ اپنے ساس سسر کے ساتھ کہتی یو کے آ گئی. یو کے اندر جو ہے وہ آ کے انہوں نے رہائش اختیار کی اور کہتی ہے میرا شوہر طاہر, نہایت طاہر آدمی, 5 وقت نمازی, مسجد میں جانا آنا, میرے سسر کا مسجد کے اندر آنا جانا, اور بڑے اچھے لوگ مل گئے. اور میری جو تربیت تھی کیونکہ وہ گاؤں میں ہوئی ہوئی تھی تو مجھے وہاں پر تھوڑی سی دقت ہو رہی تھی. اور میرا میاں اور میری ساس سسر مجھ سے بڑی محبت کرتے تھے اور میری مدد کیا کرتے تھے. دوستو بلیک پول کا علاقہ ہے یہ, وہاں پر لوگ رہتے تھے. وہاں پر کمیونٹی ہے مطلب ایشین کم ہے. تو بلیک پول کے علاقے میں ان کا گھر تھا. اب کہتی کہ ہم کوشش کرتے تھے کہ چاچی زرینہ سے تمام چیزیں چھپائی جائیں. اور چاچی زرینہ کا جو بیٹا ہے اب وہ سڑتی تھی کہ میں باہر آ گئی, میں یو کے آ گئی اور اس کا جادو کارگر ثابت نہیں ہوا. اس نے اپنے بیٹے کی شادی ایک ایسی لڑکی سے کی یو کے کی جو کہ ہمارے گاؤں کے تھے, لیکن اس کو طلاق ہو گئی تھی. صرف باہر آنے کے چکر میں اپنے بیٹے کو باہر بھیجنے کے لیے چاچی زرینہ نے میرا مقابلہ کرنے کے لیے, مجھے کاؤنٹر کرنے کے لیے اپنے بیٹے کی شادی کر دی. اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ شادی 8-10 مہینے چلی اور وہ لڑکی بجائے اس کا ویزا لگوانے کے طلاق لے کر اور واپس یو کے چلی گئی. اور ہم نے جب چاچی زرینہ سے پوچھا کہ ہاں چاچی طلاق کیوں ہوئی, تو اس نے کہا کہ وہ لڑکی جو ہے وہ دین سے بہت دور تھی اور ہمارا بیٹا تو چلا جاتا لیکن ان حالات میں نہیں جا سکتا تھا جو اس بہو کی میری سوچ تھی اور وہ جس طرح کی باتیں کرتی تھی. تو میں نے سوچا کہ نہیں, یہ شادی چلنی نہیں ہے. جب اس کو سمجھانے کی کوشش کی, دین کی طرف لانے کی کوشش کی, تو اس لڑکی نے خود ہی کہا کہ جی مجھے پھر آپ طلاق دے دیں. تو یوں طلاق ہو گئی. کہتی ہے اب مجھے پتا تھا یہ جھوٹ بول رہی ہیں, ان کا جادو یہاں کام نہیں کیا. کہتی افتخار بھائی میرے پہلے ہی بیٹی ہوئی اور پھپھی بلقیس نے بالکل ٹھیک کہا کہ زرینہ نے جادو کیا, چاچی زرینہ نے. کہتی اس کے بعد میرے گھر والوں نے تو بڑی خوشی منائی, میرے ساس سسر نے, میرے شوہر نے, لیکن مجھے پتا تھا کہ یہ جادو سے ہوا ہے. کہتی 2 سال کے بعد پھر میرے گھر میں بیٹی ہوئی. جب بیٹی ہوئی میرے شوہر اور میرے ساس سسر تو راضی تھے. میں نے کہا نہیں اب میں اس کا توڑ کروں گی. کہتی جی میں نے جب تیسری بار کنسیو کیا نا تو کہتی میں پاکستان آئی اور پاکستان آ کے میں نے پھپھی بلقیس سے بات کی. پھپھی بلقیس مجھے لے گئیں ایک
بابا جی کے پاس، ایک پیر صاحب کے پاس جو توڑ کیا کرتے تھے جادو کا، اور بڑے پہنچے ہوئے بزرگ تھے۔ کہتی ہم ان کے آستانے پہ گئے، میں نے طاہر کو نہیں بتایا، میں چھپ کے گئی تھی۔ کہتی وہاں میں گئی اور میں نے جا کے جب بات کی پیر صاحب سے، تو پیر صاحب نے کہا جی کہ جادو کا اثر ہے اور جنس بدلی گئی ہے، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، اور آپ کے خاندان کے اندر کوئی ایک عورت ہے، سانولا رنگ ہے اور اخلاق بہت اچھا ہے اس کا، وہ شو کرتی ہے کیونکہ وہ اچھی عورت نہیں ہے، اور پست قد ہے اور ایسے ہے۔ اور کہتی 4 نشانیاں وہ بتائیں کہ میری اماں اور پھپھی بلقیس جو ہے وہ اس بات پہ پکی ہو گئی کہ چاچی زرینہ ہے۔ کہتی انہوں نے جب نشانیاں بتائیں تو ہمیں پتہ لگ گیا، تو انہوں نے کہا جی کہ تمہارا دراصل بیٹے والی جو نعمت ہے اس کو باندھ رکھا ہے تمہاری چاچی تمہارے کسی رشتہ دار نے جو کہ خاتون ہے۔ تو انہوں نے مجھ سے کچھ پیسے کی ڈیمانڈ کی، میں نے ان کو پیسے دیے۔ اس کے بعد انہوں نے چلا کیا، جب چلا کیا تو 40 دن کے بعد انہوں نے بتایا کہ نہیں، دراصل جو جادو ہوا ہے وہ بہت تگڑا جادو ہے، کالا جادو ہے، تو ہمیں اور پیسے چاہیے، مجھے اور لوازمات خریدنے ہیں تاکہ میں ایک اور چلا کر سکوں۔ کہتی میں UK واپس آ گئی تھی، میں نے یہاں سے پھر 500 پاؤنڈ بھیجے، اور پیر صاحب نے یا ان عامل صاحب نے یا ان بابا جی نے، جو بھی ڈھونگی تھا وہ، اس نے پھر وہ کیا، چلا کیا۔ اس کے بعد اس نے ہمیں دعائیں دی اور اس نے بتایا یہ پڑھنا ہے، انشاءاللہ بیٹا ہوگا۔ کہتی افتخار بھائی میرے میاں جو ہیں وہ رپورٹ دیکھ کر مجھے بتاتے ہیں کہ جی XX ہے، بیٹی ہے۔ اچھا، کہتی مجھے XX اور XY کا تو نہیں پتا تھا، لیکن یہ تھا، میں نے ان سے کہا کہ نہیں، یہ سائنس جو ہے نا، یہ ہمارے جو دعا دینے والے بزرگ ہوتے ہیں ان کے آگے یہ کوئی حیثیت نہیں رکھتی، تم دیکھ لینا بیٹا ہوگا۔ کہتی میں اور میرے میاں بحث کرتے رہے، اس کے بعد میرے گھر پھر بیٹی ہو گئی۔ کہتی میرے ساس سسر نے کچھ نہیں کہا، میرے میاں نے خوشی منائی، اور میرے میاں نے مجھے کہا دیکھو میں نے تمہیں کہا تھا نا رپورٹ پہ لکھا ہوا ہے XX۔ کہتی میں بڑی پریشان، میں نے پھپھی بلقیس کو فون کیا اور امی سے بات ہوئی اور میں بڑا روئی کہ دیکھو چاچی زرینہ نے ہماری زندگی عذاب کر دی، میں اب UK آ گئی ہوں اور یہاں بھی وہ جادو کرنے سے باز نہیں آ رہی۔ تو پھپھی بلقیس نے جا کے اس بندے سے، اس پیر سے یا اس بابے سے، عامل سے جو کہ سچا نہیں تھا، بات کی جا کے، یہ سچا نہیں تھا میں کہہ رہا ہوں۔ تو اس نے کہا جی کہ اگلی بار جو ہے نا 100% بیٹا ہوگا، یا میں آپ کو بتا دوں۔ تو دوستو وہ عابدہ کہتی ہے کہ جی جب 2.5 سال کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے سبب بنایا تو پیر صاحب نے مجھے پاکستان بلا لیا۔ کہتی ہے پاکستان آ گئی، میں نے اپنے شوہر سے بہانہ کیا کہ میری امی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اور پاکستان آنے کے بعد میں نے رہائش ایک اور جگہ اختیار کی اور میں پھپھی کے ساتھ جاتی رہی۔ تو انہوں نے جو عامل بابا تھے انہوں نے کہا کہ تمہاری چاچی جو ہے نا وہ بڑی ڈاڈی ہے، اور اس کا جو علم ہے کالا علم وہ بھی بڑا ڈاڈا ہے، تو اس میں بڑی محنت کرنی پڑے گی۔ کہتی اس بار انہوں نے مجھ سے 13 لاکھ روپے لیے پاکستانی، اور مختلف اوقات کے اندر وہ بلاتے تھے۔ پھر جب اس کا چلہ پورا ہو گیا تو انہوں نے مجھے کچھ پڑھنے کے لیے بتایا اور ایک تعویذ دیا کہ اس کو ایک پرانی قبر کے اندر دبا کے آنا ہے، اور ایک تعویذ دیا کہ اس کو تم نے ایک پرانے برگد کے درخت کے ساتھ باندھ کے آنا ہے اور کیل ٹھوک کے آنی ہے۔ کہتی خیر میں آ گئی، میں نے پھپھی سے بات کی، اور امی تو نہیں راضی، پھپھی بلقیس جو ہیں وہ چھپ کے پھپھا سے میرے ساتھ گئی، ہم رات کو گئے۔ کہتی بہت پرانی قبر، پہلے ہم دن میں دیکھا ہے تو درخت بھی اور قبر بھی۔ کہتی پھر ہم وہ گئے، میں نے جا کے ایک قبر کھود کے اس کے اندر وہ تعویذ ڈالا اور جو پڑھنے کو بتایا تھا پڑھا۔ اس کے بعد میں نے ایک درخت کے ساتھ جا کے اس تعویذ کو ٹھوک دیا کیل کے ساتھ، اور اگلے دن جب پیر صاحب کو بتایا یا عامل صاحب کو بتایا تو انہوں نے کہا جی کہ یہ تم نے دراصل اس جادو کو ٹھوک دیا ہے، فکس کر دیا ہے، اب نہیں چلے گا۔ پھر انہوں نے مجھے کہا کہ یہ پانی لے کر جاؤ اور یہ وہاں جا کر تم نے خود بھی پینا ہے
اور اپنے میاں کو بھی پلانا ہے اور اپنی بیٹی کو بھی پلانا ہے۔ تو میں نے پھر ان کو بتایا کہ سر یہ تو پانی تو نہیں جا سکتا جہاز میں۔ تو اس عامل نے، اس پہنچے ہوئے بزرگ نے ایک تعویذ لکھ کے دیا کہ اس کو لے جاؤ اور یو کے جا کے اس کو 1.5 لیٹر کی بوتل میں بھگو لینا اور پھر یہ پینا ہے اور پلانا ہے۔ میں کہا بالکل ٹھیک ہو گیا۔ کہتی اس بار انہوں نے بڑی یقین دلایا تھا کہ بیٹا ہوگا۔ کہتی میں یو کے آ گئی، یو کے ہم رہتے رہے اور معاملہ چلتا رہا۔ میرے شوہر نے پھر کوئی تقریباً بچے کی آمد سے تقریباً 4 مہینے پہلے الٹرا ساؤنڈ کروایا اور اس کے اوپر پھر XX لکھا ہوا تھا۔ تو میرے شوہر نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے، دیکھو پھر اللہ تعالیٰ ہمارے گھر اللہ کی رحمت بھیج رہا ہے۔ تو اس نے کہا کہ وہ کہتی میں نے کہا کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا، اب کی رپورٹ کچھ اور ہے اور رزلٹ کچھ اور ہوگا۔ میں نے یہ بات بتائی عامل صاحب کو، انہوں نے کہا مجھے بھیج دو، میں نے واٹس ایپ کر دی، وہ سارا انہوں نے دیکھا، انہوں نے کہا نہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ سائنس جو ہے ہمارے علم کے آگے کوئی علم نہیں ہے اور تم دیکھنا اب کہ کیا ہوتا ہے۔ تو کہتی کچھ وقت گزر گیا، اس کے بعد جب دوبارہ الٹرا ساؤنڈ ہو اس کے اندر بھی وہی تھا XX۔ تو کہتی میں نے پھر اپنی پھپھو کو واٹس ایپ کی، پھپھو ان کے پاس گئیں، انہوں نے کہا جی کہ مجھے لگتا ہے کہ تمہاری جو رشتہ دار ہے، کہتی کیونکہ ہم اس کو بتا چکے تھے کہ چاچی زرینہ ہے وہ کرواتی ہے۔ تو انہوں نے کہا جی جو تمہاری چاچی زرینہ ہے نا یہ بہت بڑی جادو کرنی ہے اور اس کا علم بہت سخت ہے اور پیسے چاہیے۔ کہتی افتخار بھائی میں نے 15 لاکھ روپے اور بھجوائے اور اس بار انہوں نے مجھے کہا کہ اب بالکل بے فکر ہو جاؤ اور تمہارے گھر بیٹا ہوگا۔ کہتی جب وقت مقررہ پہ ڈلیوری ہوئی میرے پھر بیٹی ہوئی، کہتی میری 4 بیٹیاں ہو گئیں۔ تو جب ہم نے ان عامل بابا سے رابطہ کیا تو انہوں نے کہا بھائی تمہاری جو چاچی زرینہ ہے نا اس کا جو پیر ہے بڑا ڈاڈا ہے، اس کا ایک اعلیٰ علم بڑا تگڑا ہے اور تم نے صحیح سے عمل نہیں کیا۔ تم نے جو تعویذ باندھا تھا وہاں سے تعویذ کسی نے درخت سے اتار لیا ہے، تم نے جو قبر میں تعویذ دبایا تھا وہ بھی وہاں سے نکال لیا گیا، تم نے بہت زیادہ گہرائی میں نہیں رکھا تھا اور تمہاری کوتاہی کی وجہ سے یہ ایسا ہوا ہے، نہیں تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ میرا کیا ہوا عمل جو ہے وہ بیٹا پیدا نہ کرے۔ کہتی افتخار بھائی اب میں کیا کر سکتی تھی؟ کہتی وہ چاچی زرینہ کی کال آئی، وہ وہی منافقت میں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے کرم کر دیا، تمہارے گھر میں 4 اللہ کی رحمتیں آ گئیں، اللہ تعالیٰ نے کیسا کرم کر دیا تمہارے اوپر، تو تم نے پریشان نہیں ہونا، اللہ تعالیٰ دیکھنا ان کے کیسے نصیب کھولے گا۔ کہتی ہے مجھے غصہ آتا تھا، تیش آتا تھا کہ سگی چاچی ہو کے اتنی بڑی منافقت کرتی ہے، اندر کھاتے ہم پہ جادو کر رہی ہے اور منہ کے اوپر یہ سگی بنتی ہے ہماری۔ کہتی افتخار بھائی مجھے پتا تھا کہ اب یہ کچھ اور کرے گی، اور پھر ایسے ہی ہوا کہ تقریباً 3 سال کے بعد میرے میاں نے کہنا شروع کر دیا کہ میں سوچ رہا ہوں کہ میں ایک عورت ہے جو بیچاری بیوہ ہو گئی ہے اور اس کی عمر بھی اتنی زیادہ نہیں ہے اور اس کی اولاد بھی کوئی نہیں ہے، تو اگر تم اجازت ہو تو میں اس سے نکاح کر لوں۔ کہتی میں تو آگ بگولا ہو گئی۔ میں نے کہا کہ طاہر آپ یہ کر کے دکھائیں۔ تو طاہر نے مجھے سمجھانے کی کوشش کی، مجھے کہتا دیکھو ایک بیوہ کے ساتھ نیکی ہو جائے گی اور وہ بالکل مایوس ہو چکی ہے، اور یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے وہاں سے بیٹا دے دے۔ تو میں نے پھر کہا، میں نے کہا اس کا مطلب ہے کہ آپ کو بیٹا چاہیے؟ تو میرے شوہر نے کہا کہ نہیں، کیونکہ تمہیں بیٹے کی خواہش ہے، میں تو اس لیے بات کر رہا ہوں، میری 4 بیٹیاں کافی ہیں، میں تو بڑا خوش ہوں۔ میں تو ویسی ایک بات کر رہا ہوں کہ ایک پاکستانی ہے، وہ بیچاری بیوہ ہو گئی ہے، اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، تو ہم اگر یہ کر لیں تو کیا؟ اس نے کہتی میں نے اسے کہا خبردار اگر تو سوتن لے کر آیا۔ اور میں نے اپنی امی کو اور پھپھی سے بات کی، انہوں نے پیر صاحب سے جا کے بات کی، عامل صاحب سے۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں ڈھونگی جھوٹا اس لیے کہ بڑے بڑے اعلیٰ درجے کے سچے پیر بھی ہوتے ہیں جی۔ تو وہ اس کے پاس گئیں، اس نے پھر ان سے کچھ پیسے ہٹے، اس کے بعد کچھ عمل بتائے اور گھر میں سکون ہو گیا۔ میاں نے دوسری شادی کی بات کرنی بند کر دی، اور کہتی 3 سال کے بعد مجھے پتہ چلتا ہے کہ میرے شوہر نے اسی وقت نکاح کر لیا تھا اور اس کے اب ایک بیٹا ہے اس عورت سے۔
کہتی میں نے تو جب میاں میرے گھر آئے اور میں نے ان کو بتایا، میں نے کہا یہ بتاؤ یہ کون ہے، میرے پاس تصویریں آ گئی تھیں. تو کہتی انہوں نے ڈھٹائی کے ساتھ کہا کہ ہاں تمہیں صحیح پتہ لگا ہے، میں نے شادی کر لی اسی سے کی ہے، اور میں اس کو لنڈن میں رکھا ہوا ہے، اور اللہ نے ہمیں بیٹا بھی دیا ہے، میں تمہیں ملواتا ہوں ان سے. کہتی وہ تو اتنے آسانی سے بات کر رہے تھے کہ جس طرح کوئی بات ہی نہیں ہوئی، میرا گھر اجڑ گیا. کہتی میں نے پھٹا ڈال دیا. میں نے کہا تمہاری ایسی کی تیسی، تم اس کو فوراً طلاق دو. اور میں نے اپنے ساس سسر کو بھی بٹھا لیا. میرے ساس سسر بجائے اس کے کہ میری سائڈ لیتے، وہ میرے میاں کی سائڈ لینے لگ گئے اور مجھے کہنے لگے کہ تم بدتمیزی کر رہی ہو، تم بول کیسے رہی ہو، تم چیخ کیوں رہی ہو. کہتی افتخار بھائی میری دنیا لٹ گئی، اور میرے ساس سسر جو میرے خلاف ہو گئے، اور باقاعدہ طور پر انہوں نے میری مخالفت شروع کر دی. اور میں یقین سے کہہ سکتی ہوں یہ بھی چاچی زرینہ کے جادو کا اثر تھا کہ میری عزت کرنے والے میرے شوہر اور میرے ساس سسر جنہوں نے مجھے پھولوں کی طرح رکھا ہوا تھا، وہ میری مخالفت پہ اتر ہے. کہتی ہے مجھے شدید غصہ چڑھ گیا کہ میں اس چاچی کا کیا کروں کہ اتنی دور، ہزاروں کلومیٹر دور بیٹھی ہوں اور اس نے میری زندگی عذاب کر رکھی ہے وہاں سے. کہتی افتخار بھائی یہ کہانی میں صرف آپ کو اسے سنا رہی ہوں کہ میں نے آپ کا ویڈیو دیکھا تھا، اس میں آپ نے کہا کہ یہ جادو ٹونے نہیں ہوتا اور اس طرح کی جو آپ نے باتیں کی تھیں. تو میں نے کہا میں افتخار بھائی کو بتاتی ہوں کہ اس جادو ٹونے نے میری زندگی کیسے عذاب کر رکھی ہے اور مجھے کیسے عذاب میں مبتلا کر رکھا ہے. تو میں نے کہا کہ آپ پہلے بات مکمل کریں، بعد میں اس پہ بات کریں گے. اس کے بعد اس نے کہا جی کہ میں نے اپنے شوہر کو جب یہ کہا کہ طلاق دے، وہ مانا نہیں، اور میرے ساس سسر جو ہیں وہ اب دن رات مجھے یہ کہنے لگے تھے کہ تمہاری زبان گندی ہو گئی ہے، تم بدتمیز ہو گئی ہو. وہ اپنے بیٹے کی سائڈ لیتے تھے. کہتی میں شروع سے غصے والی ہوں، مجھے تیش آتا تھا اور میں سچی بات منہ پہ کرنے والی تھی، اور آپ کو پتہ ہے افتخار بھائی کہ سچ تو کڑوا ہوتا ہے. تو کہتی میں اس سے کبھی دریغ نہیں کرتی تھی. میں نے کہا بہت اچھا کرتی تھی، شاباش. تو اس نے کہا جب یہ سارے معاملات بڑھتے چلے گئے اور میرے شوہر نے کہتی وہ اس قدر میسرا بن کے اور بڑے پیار سے، بڑے پولائٹ ہو کے مجھ سے بات کرتا تھا طاہر، اور کہتا دیکھو میں نے ایک عورت کو سہارا دیا ہے، اس کی زندگی میں خوشی لے کر آیا ہوں، اور بیوی تو تم ہی ہو یہاں پر کاغذوں میں، وہ شرعی طور پہ میری بیوی ہے، تو تمہیں کیا اعتراض ہے؟ دیکھو اب تو بچہ بھی ہو گیا ہمارا، تو تم اس کو قبول کر دو. میں نے کہا کہ خبردار اس کا ذکر کیا. اور کہتی میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ اگر تم اس کو طلاق نہیں دو گے 2 مہینے کے اندر تو میں تم سے طلاق لے لوں گی. کہتی یہ میں نے تڑی کرا دی اور میں نے فیصلہ کر لیا. میرے ساس سسر کو جب پتہ لگا تو میرے ساس سسر نے بھی اپنے بیٹے کی سائڈ لی. کہتی میں ان کو برا اس لیے نہیں کہتی، وہ تو بڑے اچھے تھے. چاچی زرینہ کے تعویذ گنڈوں اور جادو ٹونے کے زیر اثر آ کے وہ میرے خلاف ہو گئے تھے. اس میں ان کا قصور نہیں تھا، لیکن جادو سر چڑھ کے بول رہا تھا. کہتی جب 2 مہینے گزر گئے اور میرے شوہر نے اس کو طلاق نہیں دی، تو کہتی افتخار بھائی میں اپنی 4 بیٹیوں کو لے کے پاکستان آ گئی. اور جب میں پاکستان آ گئی تب میرے شوہر کو پتہ لگا کہ میں پاکستان آ گئی ہوں. اس نے مجھے فون کیا، میں نے کہا کہ طلاق دے. وہ پاکستان آیا، اس نے میرے امی ابا کو بٹھایا، پپو بلکیس بیٹھیں، سب کو اس نے کہا کہ دیکھیں جو ہونا تھا ہو گیا، آپ اس کو سمجھائیں، بچیوں کا ساتھ ہے اور پرایا دھن ہے، تو اس کو سمجھائیں. تو جی میرے سارے گھر والے مجھے یہ کہنے لگے کہ اب جو ہونا تھا ہو گیا، تو یہ جب تمہارے خرچے اٹھانے کو تیار ہے، تمہارے حقوق دینے کو تیار ہے، تو تمہیں اس کے ساتھ چلے جانا چاہیے. کہتی یہ سارا پروپوگنڈا بھی اور یہ اس کے جادو کا اثر تھا چاچی زرینہ کے، کیونکہ چاچی زرینہ نے یہ بات مجھے بھی کہی تھی کہ دیکھو تمہارے شوہر نے جو کرنا تھا کر لیا، اور وہ تو 4 شادیاں کر سکتا ہے، اس کو یہ حق حاصل ہے، تو اب جو ہونا تھا ہو گیا، اور اپنے معاملات خراب مت کرو، اپنی زندگی مت خراب کرو. کہتی اب دیکھیں کہ اس عورت نے جادو ٹونے سے، افتخار احمد عثمانی، اور جادو ٹونے اور تعویذ گنڈے سے جو کرنا تھا کیا. اب وہ مائنڈ میکنگ کر رہی تھی، میرے گھر والوں کی مائنڈ میکنگ ہوئی. میری امی ابا بھی کہہ رہے ہیں کہ
بیٹا جا گھر جا کے بسا، بچیوں کا ساتھ ہے، مجھے ڈرانا شروع کر دیا۔ کہتی میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ یہاں سے چلا جا، میں نے تیرے ساتھ نہیں جانا۔ اور جب وہ گیا اور اس نے اپنی دوسری بیوی کو طلاق نہیں دی تو میں نے پھر اپنے شوہر سے کہا کہ دیکھ میں تجھے دیتی ہوں 3 مہینے، ان 3 مہینوں کے اندر اگر تو نے اپنی دوسری بیوی کو طلاق نہیں دی تو پھر میں تجھ سے طلاق لے لوں گی۔ میں نے کہا پھر؟ کہتی جی میرے شوہر نے نہ رابطہ کیا نہ بات کی، ساس سسر کی 1-2 دفعہ کال آئی اور میں نے جب ان کو سنائی ہے کھری کھری، انہیں فون کرنا بند کر دیا، وہ بھی اپنے بیٹے کے ساتھ مل گئے اور مجھے غلط کہنا شروع کر دیا۔ میرے ماں باپ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہاں چلی جاؤ، کچھ نہیں ہوا۔ میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ ہو گیا اور چاچی زرینہ نے میری زندگی تباہ کر دی۔ اب 3 مہینے ہو چکے ہیں اور میں نے یہ طے کر لیا کہ میں اس سے طلاق لے لوں، لیکن اس سے پہلے کہتی میری نظروں سے آپ کا گزرا ویڈیو جس میں آپ نے کہا تھا جی کہ جادو ٹونا آج کل کوئی نہیں کرتا یا ہوتا نہیں ہے، تو میں نے کہا میں آپ کو بتاؤں کہ اس جادو نے میری زندگی کیسے تباہ کی ہے، تو اس لیے میں نے ساری ڈیٹیل آپ کو بتائی ہے۔ تو اب آپ مجھے بتائیں کہ افتخار بھائی مجھے کیا کرنا چاہیے، اور اپنے دیکھنے والوں کو یہ ضرور بتائیں کہ جادو ٹونے نے مجھے کیسے تباہ کیا۔ دوستو میں نے اپنی بیٹی سے کہا، میں کہا بیٹا اب ذرا دل پکا کر کے تو نے میری بات سننی ہے۔ دراصل ایک بہت عقل مند بابا جی، اصل بابا جی کے پاس ایک عورت آئی اور اس نے آگے کہا کہ بابا جی میری ساس بڑی کپتی ہے، بڑی ذلیل ہے، بڑی کمینی ہے اور میرے ساتھ بڑی لڑائی کرتی ہے، تو کچھ ایسا کریں کہ میری ساس جو ہے نا اس کی زبان بند ہو جائے، بلکہ وہ مر ہی جائے۔ بابا جی نے کہا تو بات ہی کوئی نہیں ہے۔ بابا جی نے ایک تعویذ لکھا، تعویذ لکھنے کے بعد اس عورت کو دیا، اس نے کہا یہ تعویذ لے جا اور جیسی تیری ساس جھگڑا شروع کرے تو انہیں داڑھوں کے نیچے رکھنا، دبا لینا، جتنا زور سے دبائے گی اتنا زیادہ اثر ہوگا اور تیری ساس متی ہو جائے گی۔ متی کا مطلب دوست بن جائے گی، دیوانی ہو جائے گی، تیری جھگڑا چھوڑ دے گی۔ وہ عورت چلی گئی، مہینے کے بعد آئی، اس نے کہا واہ 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 بابا جی کمال کر دیا آپ کے تعویذ نے۔ میں نے کہا اچھا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا جیسے میری ساس بکواس کرتی ہے میں داڑھ کے نیچے تعویذ رکھتی ہوں، دبانا شروع کر دیتی ہوں، تو اس کا اثر یہ ہوا کہ میری ساس نے مجھے جھگڑا چھوڑ دیا، وہ تو میری بڑی اچھی سہیلی بن گئی ہے۔ تو بابا جی نے کہا کہ سہیلی سولی کوئی نہیں، وہ میں نے پانی بھی تیار کر لیا ہے 1 مہینے میں دم کر کے، اب تو نے وہ پانی لے کے جانا ہے، 3 دن پلانا ہے، انشاءاللہ مر جائے گی۔ انہوں نے کہا نہیں نہیں بابا جی اب اس کو مارنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بہت اچھی ہو گئی ہے۔ تو بابا جی نے کہا کہ وہ اچھی نہیں ہوئی بیٹا، تو اچھی ہو گئی ہے۔ جھگڑا وہ نہیں کرتی تھی، تو کوئی بات ایسی کرتی تھی جو جھگڑے کی بنیاد بنتی تھی، تو چنگاری لگاتی تھی، وہ پھر تیل تو ڈالتی تھی، پھر آگ بھڑک اٹھتی تھی، پھر ساس تیری جب تجھ سے گالم گلوچ کرتی تھی، جھگڑا کرتی تھی، تو وہ بنیاد تو فراہم کرتی تھی۔ اب تو نے تعویذ دانتوں کے نیچے دبانا شروع کر دیا، جھگڑا ختم ہو گیا، تو بیٹا بری وہ نہیں ہے، بری تو ہے، کپتی وہ نہیں ہے، کپتی تو ہے۔ تو اس عورت نے کہا بابا جی ساس تو میری ٹھیک ہوئی لیکن میں نے کیسے کیا؟ تو اس نے کہا کہ جب تو پہلی دفعہ میرے پاس آئی تو آتی کہہ رہی ہے جی میری ساس بڑی کمینی ہے، بڑی ذلیل ہے اور فلاں ہے، تو بیٹا اس طرح کے لفظ تو آپ کے جذبات کا نمائندہ ہوتے ہیں۔ آپ کے ان لفظوں کی وجہ سے تمام لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کس قدر غصے والے، کس قدر طیش میں آنے والے ہیں، اور طیش اور غصے میں انسان کبھی اچھی بات تھوڑی منہ سے نکالتا ہے۔ دوستو میں نے جب یہ قصہ سنایا آبدہ کو، تو آبدہ مجھے کہنے لگی کہ لیکن سر آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں غصے میں؟ کہ ہاں بیٹا آپ غصے والی ہو، آپ طیش میں آتی ہو، اور طیش میں اور غصے میں فیصلے ہمیشہ غلط ہوتے ہیں۔ تو اس نے کہا جی میں نے کون سا غصہ کیا؟ میں نے کہا بیٹا آپ نے اپنی چاچی کے لیے جو لفظ استعمال کیے ہیں میں دہرانا نہیں چاہتا، وہ آپ کے طیش اور غصے کے غماز ہیں، آپ کی تربیت، آپ کی ویکیبلری اور آپ کے علم کے نمائندہ ہیں۔ وعلیکم السلام۔ پھر آپ نے کہا جی کہ مجھ سے غلط بات برداشت نہیں ہوتی۔ تو بابا جی اشفاق صاحب کہا کرتے تھے کہ پتر غلط بات ہی برداشت کرنے والی ہوتی ہے، اچھی بات تو ہوتی ہی قابل برداشت ہے۔ کبھی کسی نے یہ کہا کہ یار برا نہ منانا، میں بہت سچی بات کرنے لگا، اچھی بات کرنے لگا ہوں۔ آپ ہمیشہ جب کوئی بری بات کرتے ہیں، بابا جی یہ بھی کہتے تھے کہ کاکا
جب تم کہتے ہو نا کہ اف یو ڈونٹ مائنڈ، برا مت منائیے گا، تو دنیا کی سب سے بری بات منہ سے نکال رہے ہوتے ہیں جو سامنے والے کا کلیجہ چیر دیتی ہے۔ دوسری بات میں نے کہا، تم نے کہا کہ میں سچ بولتی ہوں اور سچ کڑوا ہوتا ہے۔ بیٹا سچ کڑوا نہیں ہوتا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہ صرف سچ بول کے دکھایا بلکہ ہم ان کے پیروکار ہیں، ہمیں تلقین کی سچ بولنے کی۔ تو بانو کسی آپا کہتی ہیں کہ سچ کڑوا نہیں ہوتا، لہجے کڑوے ہوتے ہیں۔ اب آ جائیں تیسری طرف، پیر نے کہہ دیا کہ ایک عورت ہے، سانولا رنگ ہے، اتنی عمر ہے، تو بیٹا اس طرح کی تو ہمارے گھر کی ساری عورتیں ہوتی ہیں، تو میجورٹی میں آ جاتی ہیں، کسی بھی شک جا سکتا ہے۔ آپ نے کبھی یہ کیوں نہیں سوچا کہ پہلے دن جس نے آ کے آپ کو سری دکھائی اور دالیں دکھائیں، وہی پھپھو یہ سب کچھ کر رہی ہے شرارت، اور آپ کے دماغوں میں یہ بھر دیا کہ چاچی زرینہ بیچاری کر رہی ہے، جس نے اس سری کو اٹھایا، اس مری مرغی کو اٹھایا، اس کالے مسروں کو سمیٹا، تو اس کے اوپر جادو کیوں نہیں ہوا؟ جادو کو پتہ ہوتا ہے کہ اس عورت پہ ہونا ہے، اس عورت پہ نہیں ہونا۔ تو بیٹا یہ نہ کریں، جادو کی آنکھیں نہیں ہوتی، اور یہ کوئی آئی ڈی کارڈ نہیں ہے کہ جس کے نام کا بنے گا وہی یوز کر سکتا ہے۔ تیسری بات یہ ہے بیٹا کہ آپ نے اپنے شوہر کو یہ جو تڑی کرائی ہے کہ مجھے طلاق دے دیں، نہیں تو اس کو طلاق دیں، نہیں تو میں طلاق لے لوں گی، بیٹا یہ کوئی شرط نہیں ہے۔ زرینہ چاچی نے بہت خوبصورت بات کی ہے۔ آپ کا شوہر جس نے ایک شادی کر لی ہے، مجھے بتائیں کہ وہ اس عورت کا کیا قصور ہے؟ اب تو وہ ماں بھی بن چکی اور اس کے بیٹا بھی ہو گیا، اور آپ کہہ رہی ہیں بیٹے کی وجہ سے اس کا جھکاؤ اس طرف ہو گیا۔ آپ نے اپنی زبان کی وجہ سے، چرب زبانی کی وجہ سے اپنی ساس کو، اپنے سسر تک کو آپ نے اریٹیٹ کر دیا۔ جو آپ کا ساتھ دیتے تھے وہ آپ سے دور ہو گئے۔ میں جس طرح سے آپ مجھ سے وکالت کر رہی تھیں کہ افتخار بھائی جادو ہوتا ہے، تو وہ جو عامل ہیں، وہ جو جادوگر ہیں، اگر آج موجود ہیں، دیکھیں علم، جادو ایک علم ہے، میں اس سے بالکل انکار نہیں کر رہا۔ میں اس سے ضرور انکاری ہوں کہ آج کے دور میں آپ کوئی جادوگر لے آئیں گے اور وہ کوئی تلپٹ کر دے گا اور کوئی چیزیں بدل دے گا۔ آپ نے کبھی نہیں سوچا کہ یہ جو آج کے جادوگر ہیں، لکھا ہوتا ہے جی محبوب آپ کے قدموں میں، یہ محبوب قدموں میں لا سکتا ہے، یہ رشتے کی بندش ختم کر سکتا ہے کہ رشتہ کروا دے، یہ ویزے کے لیے کارگر ثابت ہو سکتا ہے۔ تو یہ پاکستان کی اکانومی، یا عامل جادوگر مل کے پاکستان کی اکانومی کیوں نہیں ٹھیک کر دیتے؟ ان کے پاس کون سے موکل ہیں یا کون سا علم ہے جو چھوٹے چھوٹے کام تو کرتا ہے اور انفرادی لوگوں کے کرتا ہے، اجتماعیت نہیں ہے اس کے اندر؟ یہ سب پہ کیوں نہیں لاگو آتا؟ یہ عامل، یہ جن کا تذکرہ آپ کر رہی ہیں، آئیں ان کو لے کر چلتے ہیں کسی ہاسپٹل کے باہر کینسر کے، اور ان سے کہتے ہیں یار کو عمل کریاں، یہ سارے اپنے گھروں کے جائیں صحت مند ہو کے، میں کو 10 20 50 لاکھ روپے میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ بیٹا کسی بھی علم کی حقیقت سے انکار نہیں ہے، جادو کا تذکرہ ہے، میں جانتا ہوں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آج کے دور میں، جس طرح آپ کو پتہ ہوگا کہ پرانے وقتوں میں سبزیوں سے علاج ہوتا تھا، رنگوں سے علاج ہوتا تھا، ستاروں کی چالوں سے علاج ہوتا تھا، پتھروں سے علاج ہوتا تھا، مختلف قسم کے پتھروں کے استعمال سے، لیکن وہ علوم دفن ہو گئے کہیں، وہ لوگ ختم ہو گئے جو اس طرح کیا کرتے تھے۔ اسی طرح جو لوگ جادو جانتے تھے یا جن کے پاس یہ علم تھا، میرا یہ یقین ہے، پختہ یقین ہے کہ وہ اب نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک سیاستدان دوسرے سیاستدان کو جادو کر کے مروا دے۔ اسٹیٹ بینک کے اندر ہمارے جو موکلات ہیں اور جو حمزات ہیں اور جو بھی کچھ طرح کی باتیں کرتے ہیں، وہ اللہ کے ڈالرز کی ڈھیر لگا دیں۔ وہ بیچارہ جادوگر جو آپ سے پیسے اینٹ رہا ہے اور آپ سے التجا کرتا ہے اور اس کا گھر چلتا ہے، وہ پھر آپ سے پیسے ہی نہ لے، فی سبیل اللہ کام کرے اور اس کے جو جادو سے اپنے گھر میں پیسے بھی لے آئے، خوشیاں بھی لے آئے، اپنی بیٹی کی طلاق بھی روک لے، اپنی داڑھ میں ہونے والے درد کا علاج بھی کر لے۔ تو بیٹا ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اور ویسے بھی یہ جڑے جادو ٹونے کرتے ہیں نا، جنہوں نے پکھنڈ بنایا سن 2 نمبر، ان تیار ہو جو، حکومت پاکستان نے ایک قانون بنا دیا ہے، اب جو لوگ جادو ٹونے کریں گے یا اس کے توڑ کریں گے یا اس کا پرچار کریں گے یا اس کی تشہیر کریں گے، ان کو 3 سال سے لے کے پتہ نہیں کتنے سال تک سزا بھی ہے، اور لتر بھی پہن گے، پرچے بھی ہون گے اور جرمانہ بھی ہوگا۔ تو اب آپ انسانوں کو، مسلمانوں کو، پاکستانیوں کو بیوقوف بنانا بند کر دیجئے۔ ہوں تاڑی یہ دال اتنے نہیں گلنی
اور یہ بہت خوبصورت سٹیپ ہے. میں حکومت پاکستان کو مبارکباد دیتا ہوں کہ دوستو یاد رکھیے گا یہ شیطان کا سب سے بڑا جو ہتھیار ہے وہ ہے وہم، وسوسہ. جب پھپھی نے یہ کہا کہ چاچی زرینہ نے جادو کیا ہے تو اس نے جادو کیا یا نہیں کیا، پھپھی نے شیطان کا ہتھیار استعمال کیا اور اس بچی عابدہ اور اس کی ماں کے دماغ میں وہم ڈال دیا، خدشہ ڈال دیا. اس وہم اور خدشے نے ایک پوری بلڈنگ عمارت تعمیر کر لی اس کے اوپر. پھر جی ایسے ہوا اس نے بیچاری نے جادو کر کے اپنے بیٹے کا گھر نہیں بسا سکی دوبارہ. اپنے بیٹے کے لیے یو کے کی کنواری لڑکی کا ویزے والی لڑکی تلاش نہیں کر سکی. اپنے حالات نہیں بدل سکی. وہ بقول تمہاری جائیداد پہ نظر رکھ کے بیٹھی ہوئی کیونکہ کسی پھپھی کی اولاد نہیں ہے. اس کے یہاں ایک بیٹی ہے، یہ جو عابدہ کے والدین کی، اور زرینہ کا ایک بیٹا ہے. تو وہ 8 10 15 سال 20 سال 25 سال تمہارے مرنے کا انتظار کرے گی. جب تم مر جاؤ گے تو اس کا بیٹا قبضہ کر لے گا. ہاں ایک بات اور، میری بہن نے مجھے کہا کہ زرینہ نے اپنے بیٹے سے میرا رشتہ مانگا تھا تاکہ ساری جائیداد ہتھیا لے، اور یہ بات اس کی پھپھی بلقیس نے ان کے ذہن میں ڈالی تھی. نہیں بیٹا، اتنی لمبی پلاننگ کوئی بھی نہیں کرتا، آج کل تو لوگ شارٹ کٹ مارتے ہیں. یہ ساری باتیں جو آپ کے ذہن میں ڈالیں پھپھی بلقیس نے، پھر آپ نے اس کے اوپر بلڈنگیں تعمیر کی، یہ ساری بیٹا صحیح نہیں ہے. چاچی زرینہ ایک بہت اچھی خاتون ہے. میرا چاچی زرینہ کو سلام. اور آپ کو میں ریکویسٹ کروں گا ہاتھ جوڑ کے، بیٹا بغیر ثبوت کے تو ویسے ہی شرعی طور پہ کسی سے بات نہیں کرنی چاہیے، لیکن اس وہم سے نکل جائیں کہ ہم پہ کالا جادو کر دیا چاچی زرینہ نے اور ہماری زندگی تباہ ہو گئی. اور اگر یہ جادو شادو اتنی طاقتور ہونا تو بیٹا پاکستان میں عذاب الہی برپا ہو جائے، پھر کسی احتجاج کی ضرورت نہ رہے. میں جس محکمے کے خلاف ہوں، جس سیاستدان کے خلاف ہوں، جس کزن کے رشتہ دار کے خلاف ہوں، اس کی تباہی پھروا دوں میں جادو کر کے. اتنے پیسے تو میں خرچ سکتا ہوں. اب میں بتاتا ہوں جادو کیا. جادو ہے محبت، جادو ہے پیار، جادو ہے معافی دینا، درگزر کرنا، کسی کی تعریف کرنا. تو بیٹا آئیں، یہ جادو ایک تو کالا جادو ہے، میں آپ کو چٹا جادو بتا رہا ہوں، وہ ہے محبت سب سے طاقتور، وہ ہے پیار. اور وہ دین جو ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا، اسلام، آئیں اس پر عمل کرتے ہیں، ان کی بتائی ہوئی محبت پہ عمل کرتے ہیں، معافی درگزر پہ عمل کرتے ہیں. پھر دیکھیے گا زندگی کتنی خوبصورت ہو جائے گی اور اس میں کوئی جادو ٹونے کی گنجائش نہیں رہے گی. تو بیٹا میں تو آپ سے یہ کہوں گا، پہلے یہ سوچ نکالیں کہ آپ پہ چاچی زرینہ کوئی جادو کرتی ہے، اس سے معافی مانگیں. اپنے ذہن کو پاک کر لیں کہ آپ پہ کوئی جادو نہیں کر سکتا. جو قوم قرآن پاک پڑھتی ہے، نوری علم، کالا علم کیا ہوتا ہے؟ نوری علم، قرآن پاک. اگر میرا تو یہ یقین ہے کہ ایمان کی حالت میں جب سورہ فلق سورہ ناس ایک دفعہ میں نے پڑھ لی تو اب دنیا کے سارے جادو فیل ہیں. لیکن اس پہ جادو ضرور ہوگا جو اس پہ یقین رکھتا ہے کہ ہو گیا، پھر اس کے ذہن میں وہ سوچیں پلنا شروع ہو جاتی ہیں. تیسری بات، آپ کے والدین بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، چاچی زرینہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے. میں بھی یہ کہہ رہا ہوں، آپ کے شوہر نے شادی کر لی ہے کسی بیوہ سے، اس کا گھر بس گیا ہے، اس کو شیلٹر مل گیا، اس کو شوہر مل گیا ہے، اس کے گھر میں آسودگی آ گئی ہے. تو واپس جائیے، مت ملیے گا اس سے، لیکن اس کو ذہنی طور پہ قبول کر رہے ہیں اور اپنے شوہر کے ساتھ باقی ماندہ زندگی گزاریں. اور آخر میں آپ تمام دوستوں سے کہنا چاہوں گا کہ میں نے جو کہنا تھا کہہ دیا. اب آپ جو کہنا چاہتے ہیں میری بہن سے، عابدہ سے، ضرور کہیے. اور میں پھر آخر میں کہوں گا کہ اپنی زندگی کو آسان کیجیے. شیطان کا یہ وہم والا ہتھیار انہیں جادو کرتا، اس سے نکل جائیں. اس وقت الزام لگائیں جب آپ کے پاس بڑے پکے ثبوت اور آپ کسی کو جادو کرتے، گنڈا کرتے پکڑ لیں. مجھے دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.